بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ ہم سے یوں کہیے ربی زدنی علما وقر ربی زدنی علما۔ یہ کلام اللہ کی بلاغت ہے کہ زیادہ علم حاصل کرنے کی دعا کا حکم دے کر جو پیچھے حاصل ہو چکا ہے اس کی حفاظت کا بھی حکم کنایتاً دے دیا۔ جو پیچھے سے حاصل کر رکھا اسے تو محفوظ رکھو، آگے کو علم کو بڑھاتے رہو، اور جو حاصل نہیں ہے حاصل کرنے کے قابل ہے اس کی زیادت کا حکم صراحتاً فرمایا، کھول کر بیان فرمایا۔ جس علم کی ضرورت ہے حاصل کرنے کے قابل ہے اس کا حکم فرمایا، اور جو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہے اس سے اعراض منہ پھیرنے کو بھی فرمایا، ایسے علموں سے دور رہو جو علم حاصل کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی نکل آیا کہ جو علم نفع نہ دے وہ حاصل کرنے کے قابل نہیں، بلکہ لائق اعراض ہے، منہ پھیرنے کے قابل ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کے سلسلے میں دو قسم کی درخواست ذات باری تعالیٰ سے فرمائی ہے۔ ایک تو اس جملے کے ساتھ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ نافع کی قید لگا دی، جس سے معلوم ہوا کہ جو علم نافع نہ ہو، نفع دینے والا نہ ہو، وہ لائق تحصیل نہیں، وہ حاصل کرنے کے لائق نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ لائق تحصیل، اردو جانتے ہی نہیں، نہ پڑھتے نہ بولتے، کہاں سے فاصلے کا تحصیل کا؟ اس لیے مجھے ہندی کی چندی کرنی پڑتی ہے سمجھانے کے لیے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے، وہاں بیٹھے تھے، نابینا ہو گئے تھے آخر میں، مسجد میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا آواز ہوگی، آواز ہوگی، آواز۔ سب لوگ رک گئے، لوگ تو رک ہی جائیں، کچھ نہ کچھ تو۔ اس نے آواز کہنی شروع کری، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ یوں کہنا ہے ایمان والو، جب نماز جمعہ کا وقت ہو تو دوڑ لگا کرو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور تالے مون دیا کرو، تالے مون دیا کرو۔ حضرت گنگوئی نے فرمایا بعد میں فارغ ہو کے کہ آپ کی تحصیل کہاں تک ہے؟ تحصیل یعنی علم کہاں تک حاصل کیا ہے، یہ مطلب تھا۔ تو وہ کہہ رہا ہماری تحصیل ہاپڑ ہے، ہاپڑ، ہاپڑ کو ہاپڑ۔ حضرت فرمایا تو بالکل ہی کپڑ ہے، بالکل ہی کپڑ ہے۔ تو فرمایا میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ نے کیا کیا پڑھا ہے؟ بڑھیا نامہ ہم نے پڑھا، سمپن نامہ ہم نے پڑھا، بدائی کی کتاب ہم نے پڑھی، بڑھیا نامہ۔ تو کیا جانے اندھے؟ امام ربانی کو کہہ رہا ہے۔ حضرت غصہ نہیں فرمایا، اللہ والے تو عجیب ہوتے ہیں۔ اٹھ کے چلو، اٹھ کے وہاں سے چلا ہے۔ اللہ اکبر۔ جاہل سے منہ رگڑنا ایسا ہے جیسے جھامے سے منہ رگڑ لو، ہے نا؟ ز جاہل گرے زندہ چوں تیر باش، جاہل سے تیر کی طرح دور بھاگو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری چیز لگنے لگے خام خواہی، اس کے ساتھی زیادہ ہو جائیں گے۔ بلکہ یوں کہیں گے مولوی صاحب تم رہنے دو، اسے نہیں کہنے کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ مولوی صاحب کو کہیں گے جس کی ذمہ داری ہے برائی سے روکنے کی، جہنم سے بچانے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری مثال تمہاری ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے روشنی کر رکھی ہو اور پروانے اس پر آ کر کے گرتے ہوں، اور وہ پروانوں کو اس طرح ہٹا رہا ہو، مگر پروانے اس آدمی پر غالب آئے جاتے ہیں، اتنے مچھر آ گئے
تو حضور فرماتے ہیں وہ بچا رہا ہے جلنے سے بچ جاؤ، مگر یہ جلنے سے بچتے نہیں بلکہ اور پھنستے جا رہے ہیں۔ یہ حال تمہارا ہے، میں تمہیں دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں، تم مجھ پر غالب آ جاتے۔ دوسرے اس عنوان کے ساتھ گو معنوین ہے، یہ معنوی ایک ہی ہے، اللہم علمنی ما ینفعنی، اے اللہ مجھ کو اس چیز کا علم دیجیے جو مجھ کو نفع دے۔ لیکن صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفعنی، اے اللہ میں ایسے علم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، جو نفع نہ دے۔ پناہ کا عنوان اختیار کرنا کتنی گہری بات ہے۔ پناہ، علم غیر نافع سے پناہ مانگ رہے ہیں، یعنی جو علم نفع نہ دے اس کے حاصل کرنے سے کیا فائدہ سوائے نقصان کے۔ ابھی تو علم کی طلب ہو رہی تھی اور ابھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے علم حاصل کیا اور علم حاصل کر کے کمال اس میں پیدا کر کے اپنا آیا کانپور میں، اور آ کر کے ایسی میز بچھا کے کپڑا لٹکا دیے چاروں طرف اور کہا آ جاؤ بھائی، پبلک جمع ہو گئی، جس کو اپنے مروے سے بات کرنی ہو آ کے بات کر لو۔ اب آ رہا کوئی، مجھے اپنی ماں سے بات کرنی ہے، کیا نام تھا؟ نام، اپنی ماں کا نام لے کے آواز دے، اور نے آواز دی، ہاتھ مارا یوں میز پر، اندر سے آواز آئی، ہاں بیٹے، بات کر لی، جب اس کی فیس وغیرہ ہو گئی لے لی۔ پھر دوسرا آدمی نے، پھر تیسرے نے، مسلمان کہنے لگے بھائی ہمارے مولوی تو یوں کہ مرنے کے بعد روح آتی نہیں، یہ کہاں سے آ رہی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کانپور رہتے تھے، جب ان کے پاس بھی خبر پہنچی کہ جی وہاں یوں ہو رہا ہے، سب جھوٹ ہے، مکاری ہے۔ اب تم تو یہاں حجرے میں بیٹھے مکاری بتا رہے ہیں، وہاں ایمان خراب ہو رہے لوگوں کے، وہاں لوگوں کے ایمان خراب ہو رہے ہیں۔ حضرت نے سوچا، سوچ کے فرمایا چلو، گئے، جا کے دیکھ پبلک کھڑی سے، مول صاحب آ گئے، مول صاحب آ گئے، دیکھو کیا ہوگا۔ اب حضرت تھانوی اللہ دیکھ رہے ہیں، بات کروا رہا ہے مردوں سے۔ حضرت نے فرمایا آگے بڑھ کر، کیا یہی بات کر سکتا ہے، کوئی اور بھی بات کر سکتا ہے؟ کوئی بھی بات کر لے۔ اچھا تو ہٹ گیا پیچھے کو ہٹ گیا۔ حضرت نے فرمایا اگر تیرے اندر روح بول رہی ہے اصلی تو یہ میز اوپر کو اٹھے ایک مرتبہ، اور اصلی روح نہیں بول رہی ہے تو یہ میز اٹھے 2 مرتبہ۔ پیچھے کو ہٹ گئے ہاتھ مار کے، وہ میز ایک دفعہ اوپر کو اٹھی، یوں بیٹھ گئی، پھر اوپر کو اٹھی، پھر بیٹھ گئی۔ جھوٹی نکلی نہیں نکلی؟ اپنا بھی کہہ رہی ہے جھوٹی روح ہوں۔ حضرت نے فرمایا لو بھائی، اس کا جھوٹا ہونا اسی کی زبان سے ثابت ہو گیا۔ سارے مسلمان تو خوش ہو گئے، اور جو مکار تھے اس قسم کے ان کے دل بجھک گئے، یہ تو بھائی ہمارا تو عقیدہ ختم ہوا، اسلام کا عقیدہ رہ گیا کہ کوئی روح واپس لوٹ کر نہیں آتی۔ عورتوں کے پاس زیادہ ہیں، کہیں مری ہوئی آ گئی، دادی آ گئی، کہیں بابا آ گیا، کہیں نانا آ گیا، کہیں دادا آ گیا۔ کل ایک صاحب آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے میرا کام کسی نے بندھوا رکھا ہے، یہ بتایا جس نے بتایا اس سے جا کے کھلواؤ، میرے پاس نہیں اس کا بندھوا ہوگا کھولنا علاج۔ نہ ہم اس دھندے کے آدمی ہیں نہ ہمیں خبر، جس نے بتایا ہے باندھ رکھا اس سے کھلواؤ۔ جی وہ ہماری بہن ہے، اس پہ آتے ہیں ایک بڑے میاں، انہوں نے بتایا، میں وہ بڑے میاں جو بتا رہے ہیں ان سے کھلواؤ نا۔ کہنا تو بہت معذور ہیں، جب آویں ہاتھ پیر بھی ان کے یوں کانپتے ہیں، اس لڑکی کے اوپر جب آویں تو ہاتھ پیر بھی یوں کانپتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حسین پور چلے جاؤ، وہ کر دیں گے تمہارا علاج، تمہارا پتہ انہوں نے بتایا۔ اچھا وہ جنات ہی مجھے جانا ہے؟ اچھا بھائی، تو پھر وہ میں نے کہا سن لو بات، یا تو وہ کوئی اللہ والا ہے یا شیطان ہے، یا نہیں، یا تو مکاری ہے اس عورت کی کہ دھپل چلا رہی ہے گھر والوں پہ، سسرال والوں پہ، میرے بابا جی آویں ناز کر دیں گے، اسے چھیڑیو بھائی، اسے تو بابا جی آویں سب کا ناز کر دے گی، اسے کوئی نہ منہ ماری، روب جما رہی ہے، دھوکہ دے رہی ہے۔ اور یا اس کے اوپر جو آ رہا ہے وہ شیطان ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا، بابا جی ہوتا اور مسلمان ہے اور وہ اتنی بات ہی بتلا رہا ہے، تو اسے عورت کے اوپر آنے کا کیا حق ہے؟ بولو جائز ہے ناجائز؟ عورت کے اوپر کسی جنات کا آنا، مسلمان جنات کا آنا جائز کام ہے ناجائز؟ ناجائز۔ ہائے ہائے، انہوں نے کہا جی وہ تو پڑھا لکھا ہے، مگر تمہیں کیسے پتہ پڑھا لکھا ہے؟ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا کہ لے لے تو لے رہا، ہاں لائیے دیکھو۔ تو اس میں بڑی اچھی تحریر لکھی ہے عربی میں، اور اس میں لکھا جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کا یہ ثواب ہے۔ آگے اور دعا لکھی، اس کا یہ ثواب ہے۔ میں نے کہا یہ بتایا یہ اس نے ہی لکھ کے دیا یا اس نے بابا نے دیا؟ کہنے لگا بابا جو اس پہ آیا تھا اس نے دیا۔ میں نے کہا بابا کے ہاتھ میں تو بتا رہا ریشہ ہے کب کبھی ہے، اس میں تو کب کبھی کے اثرات ہیں نہیں، ہے نا؟ اب میں خواہ بھاگ کے مصیبت بھروں، جھوٹ سچ بول لوں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کسی پڑھے لکھے سے اس نے دعائیں دو چار لکھوائی ہیں، اللہ کے تیرا بے وقوف بنایا۔ سمجھ میں آئی؟ تعویذ دے دو تو بڑا اتنا بڑا کاغذ تعویذ دے رکھا، باندھ سے جا اپنا۔ رہا میرا سوال، میں نہیں مانتا، اور ایک عالم عالم کو سنوارتا ہے، ایک عالم عالم کو سنوارتا ہے۔ میں ایک بات پوچھوں آپ سب حضرات سے، اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے جاندار ہیں سب کی روزی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ذمہ ہے، سب کی روزی میرے ذمہ ہے۔ ایک بات، دوسرے یہ ہے وہ گودام کہاں ہے جہاں روزی اللہ تعالیٰ نے رکھ رکھی ہے ساری مخلوق کی، وہ کہاں ہے گودام؟ تو فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اس کے گودام کہاں ہیں؟ آسمانوں۔ اور ذمہ داری دینے کی کس کی؟ ایک جگہ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض، بعض کو زیادہ بعض کو کم، اور یہ سب تقسیم کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، آسمانوں میں تو گودام، اور دینے والے کون ہیں؟ 14 طبق کا مالک پروردگار۔ تو کوئی پنڈت ملا، کوئی جنات، کوئی فقیر امیر کوئی ہے ایسا جو اللہ کے ہاتھ باندھے اسے نہ دیو؟ بولو بھائی، مان سکتا ہے؟ جب میری ماں بہنیں سن رہی ہوں گی دوسروں کو بھی سنا دیں اور اپنا عقیدہ مضبوط کریں۔ عورتیں عقیدے کی بہت کچی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا تم نے اس کو بگاڑا ہے، جب وہ بابا اس پہ آ گئے تمہارے گھر کی عورتیں اکٹھی ہو جائیں اور محلے کی بھی، ہمارا بھی دیکھ دیجیے ذرا، ہمارا بھی پریشانی ہے، ہمارے بھی گھر میں بیماری رہے، اور بابا جی سب کو بتا رہا سب۔ اچھا خاصا سانگ بنا لیا تھا ان گھروں میں۔ ایک دن ایک آدمی آیا، جولے کا تھا شاید، تو کہہ رہی ہمارا لڑکا ہے، جوان لڑکا، اس پہ جنات کا اثر ہے۔ میں تو جناتوں سے دور رہوں بھائی، میرا کوئی رشتہ دار نہیں جنات، نہ میں جانتا جناتوں کو، نہ جنات مجھے جانے۔ ہوں گے یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، سن رہے ہوں تو، فرشتے تو ہیں حدیث سے ثابت۔ تو میں نے اسے دم جو کیا، وہ بغیر بلائے اپنا آپ ہی حاضر بھی ہو گیا۔ جب انہیں دیکھا یہ تو ٹوچا سا آدمی ہے ویسے ہی، وہ ایک دم حاضر بھی ہو گیا۔ جب حاضر ہو گیا میں نے کہا تجھے بلا کس نے؟ پہلے یہ بتا، تو بغیر اجازت کے کمرے میں داخل کیسے ہوا؟ تو میں جو سخت ہو تو ذرا سا نرمایا۔ میں نے کہا یہ بتا اس کے پاس کیوں آتا ہے، کیوں پریشان کرتا ہے؟ کہ میں ایک تو نہیں۔ میں نے کہا اور ہم تو بہت لمبا کنبہ ہے ہمارا۔ میں نے کہا 500-600 تو ہوں گے کم سے کم۔ میں نے کہا ساروں کو بلا لاج تھا کہ ایسی کی تیسی، بلا لے سب کو۔ اب پکڑ کے کان جو ایک مارا تماچا آیت الکرسی پڑھ کے، کہیے میں تو اکیلا ہی ہوں، تو 150 بتا رہا تھا۔ دیکھا، اور عورتیں ہائے ہائے 150 ہیں، صحابہ کا صحابہ ہے، پتہ نہیں کسے کہیں صحابہ۔ آپ نے دیکھا یہ حالات ہیں۔ جس جن کی مت ماری جاتی ہے وہی ظالم بن کر دوسروں کو ستاتا ہے۔
جس انسان کی مت ماری جاتی ہے وہ انسان دوسروں کو ستاتا ہے، ورنہ شریف جنات کسی کو ستاتے نہیں۔ اگر ہمدردی ہو سکتی ہے ہمدردی کرتے ہیں۔ یہاں ایک صاحب تھے، یہیں پیچھے مکان ہے ان کا، چلے گئے یہاں سے بیچ باچ کے بیچارے، تو ان کے یہاں جنات آیا کرتا تھا، اس کی بیوی بھی آتی تھی، اس کے لڑکے بچے بھی آتے تھے، رات کو آ جاتے تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، کھیلتے کودتے بچے، اور صبح کو سویرے، رات کو سویرے چلے بھی جاتے تھے مل کر، خیریت پوچھ کے اپنی حالت۔ یوں فرماتے تھے وہ صاحب، حاجی جی انتقال ہو گیا ان کا، اگر ہمیں کبھی ضرورت پڑتی تھی پیسوں کی تو پیسے بھی ادھار لا کے دے دیتے، اور جب ہمارے پیسے آ جاتے ہم ان کو لوٹا دیتے۔ دیکھو وہ بھی جنات تھے۔ اللہ اکبر۔ تو عقیدوں کی کچی جو ہوتی ہیں عورتیں، وہ تو کوئی پنڈت ملا ہے جو کسی کا رزق باندھ دے؟ وہ حجی ہو تو پھر اللہ ہی کیا ہوا تمہارا؟ وہ پاوردار اللہ کیا ہو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ وہ اللہ ہی کیا ہوا جو پنڈت جا کے باندھ دے؟ جادوگر کتنے جادو کرواؤ، میں نے تو بڑے بڑے ہزاروں کی تعداد میں پبلک میں نے کہا، میں نے کہا اگر کسی ملا پنڈت میں دم ہو ہمارا رزق بندھوا کے دکھاوے، باندھ کے دکھاوے۔ کیوں؟ ہم مر تو سکتے ہیں، اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ عقیدہ ہمارا کیا ہے کہ کوئی کسی کی روزی باندھ نہیں سکتا، بلکہ اولیاء اللہ نے یہ فرمایا، کوئی آدمی شب قدر کی رات میں رمضان شریف میں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے یوں دعا مانگے، اے اللہ میری دعا سن لے۔ کیا دعا ہے؟ اے اللہ مجھے روزی نہ دیا آج شام کو، اور اس کے مقدر میں رزق ہے تو مل کر رہے گا، ویسے نہیں کھاؤ گا پٹ کر کھاوے گا، ویسے نہیں کھاوے گا پٹ کر کھاوے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے یقین کو صحیح رکھو، یہ عقیدہ پہلی بنیاد ہے۔ اگر عقیدہ ہی خراب ہے سارا اسلام تمہارا بیکار۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو یہ ہے نفع دینے والا علم اور نقصان دینے والا علم۔ تو حضرت تھانوی نے کیا فرمایا؟ دیکھ لو بھائی، سن لو، اس کا جھوٹا ہونا اسی کی زبان سے 2 دفعہ اٹھی میز، یعنی اصلی روح نہیں ہے۔ ایک عالم نے عالم کا ایمان سنبھال لیا، نہیں سنبھال لیا؟ اس لیے بستیوں میں قصبوں میں ایسے عالم باللہ کا قائم رکھنا فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک عالم بھی ایسا نہ ہوگا ساری بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ عالموں کو بھی تو مجبوری ہے جو گناہ کو گناہ کہتے ہیں، ورنہ اگر نہ کہیں تو جیسے تم ایسے ہی ہم۔ اور عالم صاحب علم صاحب حلم ہوتا ہے، ہاں بڑی ہاں سے، علم جو پیش آوے حالات ان میں تحمل، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان صفت تھی، جو امت سے کی طرف سے پیش آوے حالات ان میں صبر اور حلم کا مظاہرہ، اور اپنے کام مشن میں لگا رہنا، اور ان کے حال احوال کو اللہ کے سپرد کر دینا، لیکن احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے پیش کرنا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اے اللہ میں ایسے علم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ تو پناہ کا عنوان اختیار کرنا کتنی گہری بات ہے کہ غیر علم غیر نافع سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ ابھی تو علم کی طلب ہو رہی تھی، ابھی پناہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ تو معلوم ہوا جو نفع دینے والا علم نہیں ہے اس میں وقت خرچ کرنا وقت کا ضائع کرنا ہے۔ بولو بھائی، مال کا خرچ کرنا بلا وجہ، یہ مال کا ضائع کرنا ہوا نہ ہوا؟ اور وقت کا خرچ کرنا، وقت کا خرچ کرنا یہ بھی تو اضاعت مال، اضاعت وقت، اضاعت مال کا ضائع کرنا ہوا اور وقت کا ضائع کرنا ہوا۔ اگر مال خرچ کرنا پڑا تو اضاعت مال ہے، خلاف عزت ہے۔ تو نے پڑھائی کیوں تھا؟ یہ چیز تو نے حاصل ہی کیوں کی تھی؟
جب اس سے نفع نہیں اٹھا رہا ہے؟ حضرت نے مثال دے کے فرمایا یہ قلم رکھا ہوا ہے، اس سے نفع نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو پھر حاصل ہی کیوں کیا تھا؟ یا لکھنا چاہیے ادھر سے نب کی جانب سے، لکھ رہا ہے الٹی طرف سے، تو کیا لکھ لے گا؟ جب معاملہ ایسا ہے تو آپ سوچ لیجئے ایھا الطلاب، اے طالب علموں. تو اس مجلس میں طالب علم زیادہ بیٹھے تھے، تو فرمایا ایھا الطلاب، طالب علم کو طلب علم کے زمانے میں اپنے آپ کو کس طرح طلب میں لگانا چاہیے. جب آپ اپنے کو اس طرح لگائیں گے تو متبع نبی کہلائیں گے اور صحیح نائب نبی بنیں گے. صحیح رسول کے نائب کون ہے؟ عالم. نبی کے نائب کون ہے؟ عالم. علم کے طلب میں اس طرح لگنا یہ سب آخرت کا کام ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی تحصیل عمل پر موقوف ہے، یعنی عمل کے حاصل کرنے پر کامیابی آخرت کی موقوف ہے، اور تحصیل عمل علم پر موقوف ہے. عمل جبھی ہوگا جب علم صحیح ہو. اس لیے طلب علم میں خود کو لگانا یہ آخرت ہی کا کام ہے. جب طلب علم آخرت کا کام ہے تو اسی لیے اس جگہ غیرت دلانے کے لیے یہ عنوان اختیار فرمایا گیا. تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تم نے مولویوں نے پڑھا نہیں ہے کیا؟ طالب علموں نے حدیث نہیں پڑھی؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو جب دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی کرنے والوں کو دیکھ لو، شروع سے لے کر آخر تک، جب تک غلہ گھر میں نہ آ جائے کس قدر مشقت اٹھاتے ہیں. کاشتکار صحرا بصحرا، جنگل در جنگل کس قدر مشقت اٹھاتا پھرتا ہے. نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات، نہ سونا دیکھتا ہے، نہ جاگنا، نہ کھانا دیکھتا ہے، نہ پینا، کچھ نہیں دیکھتا. تو اے دین کے طالبوں اور علم کے طلبگاروں، ذرا تم کو غیرت آنا چاہیے، تم کو غیرت آنا چاہیے. دنیا کا طالب اس طرح چست اور چالاک رات کو اٹھ کر پانی پہ جا رہا ہے کھیت میں، اور اس علم کا طالب جو مقدمہ عمل ہے اس میں یہ سستی اور کاہلی، تکاسل، تکاہل. اے علم دین کے چاہنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ حضرت طالب علموں کو اور عالموں کو کھینچ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے طالبو علم کے طالبوں اور علم کے چاہنے والوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ جب یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی کرنے والوں سے سبق لے لو. ٹپرانے کے تھے خان صاحب، جماعت میں جا رہے تھے، بس میں تھے، ٹرین میں. انہوں نے ایک طرح وضو کر کے، وضو تھی ان کو، مصلی کپڑا بچھا کے نماز پڑھ لی، پڑھ کے دعا مانگ کے پھر بیٹھ گئے تسبیح پوری کر لی. تھوڑی دیر میں پھر وقت آ گیا نماز کا، ظہر کا، تو پھر نماز ظہر کی پڑھی، چارج کی تو پڑھ ہی لی تھی، اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کے بعد فارغ ہو گئے، پھر تسبیح میں اور تعلیم میں مشغول ہو گئے سارے ساتھی. پھر عصر کا وقت آ گیا، پھر انہوں نے اس طرح سے نماز دو کر کے نماز، آدمی نے جماعت کر کے نماز پڑھی. ایک آدمی بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس نے کہا ملا جی ایک بات پوچھوں، تم جب سے بیٹھے تمہیں چین ہی نہیں؟ تمہیں چین ہی نہیں؟ چین تو اوروں کو بھی نہیں، کوئی پیشاب ہو جائے، کوئی ادھر کو بھاگے، کوئی ادھر کو، چین تو اوروں کو بھی نہیں، مگر تمہارے تو عجیب بیچے، تم تو نماز پڑھنے میں لگے ہوئے ہو. جب سے بیٹھے کیا دفعہ پڑھ لی تم نے نماز 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 نماز. فرمایا بھائی یہ پیدا کرنے والے کی بندگی ہے. انہوں نے کہا تو ایک دفعہ کافی ہے، صبح کو پڑھ لی بس، شام تک کافی؟ یہ ہر وقت تھوڑی دیر میں، یہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم یہاں کے نہیں ہیں، ہمارے بڑے مکے سے آئے تھے، عرب سے آئے تھے، اور وہ نماز ہمیں وہ سکھا گئے تھے جو ان کو ان کے پیغمبر نے سکھائی تھی. تو جب ہمارے بڑوں نے ان سے نماز سیکھ کر پڑھی تو وہ کامیاب ہو گئے. تو وہ نماز اب ہم نے بھلا دی، ہم لگ گئے دنیا کے چکروں میں، حکومت میں، اس کے چکروں میں لگ گئے، سیاستوں میں. اس لیے ہم اس نماز پر محنت کر رہے ہیں بار بار پڑھ کے، تاکہ وہ نماز جو عرب سے آئی تھی وہ نماز ہمیں حاصل ہو جائے. جب وہ نماز حاصل ہو جائے گی پھر یوں کر کے جو مانگیں گے وہی ہوگا. جیسے آدمی سے ایسے جواب دیا کہ بھائی جیسے سواریاں تھی ایسے جواب دیا، غیر مسلم تھے تو ان کو اسی انداز سے بتانا تھا. تو اس کو فرما رہے ہیں حضرت
تمہیں غیرت آنی چاہیے، کھیتی والوں سے سبق حاصل کرو۔ تم کو زندگی مکمل عمدہ بنانے کے لیے وہاں ذرہ برابر نقصان نہ پہنچے، اپنے آپ کو کیسا کھپانا چاہیے، مرنے کے بعد راحت ملے۔ یہ طالبین علم دین کو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ کاشتکار کی طرح تم کو بھی طلب علم میں اپنے کو کھپانا چاہیے، جس کا طریقہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ امور طبعیہ، سونا، کھانا، پیشاب پاخانہ وغیرہ، اور امور شرعیہ، نماز 5 وقتہ وغیرہ کے علاوہ سارے وقت میں طلب علم کے اندر اپنے کو طالب علم کو کھپانا چاہیے۔ جو یہاں طالب علم بیٹھے ہوں ان کو سوچنا چاہیے ہمیں کہا جا رہا ہے من حیث المطالعہ، مطالعے کی حیثیت سے، من حیث الاہتمام، حاضری درس، اور من حیث التکرار، تکرار کرانا، اور بے لحاظ آموختہ، پچھلا بھی پھیرنا، پچھلے کو بھی پھیرتے رہنا۔ میرے حضرت مولانا تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم ان 3 چیزوں کا اہتمام کر لے تو میں ذمہ لیتا ہوں کہ اسے علم آ جائے گا، اور اگر کوئی مقام فی الحال سمجھ میں نہ بھی آیا تو قریب ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو مطالعہ، کتاب کا آگے سبق کا مطالعہ، دوسرے اسباق کی پابندی، سبق کی پابندی کمال غور اور دل کی حاضری کے ساتھ، تیسرے تکرار کرانا، نہ کہ جا کر گونگا بہرا بن کے بیٹھ جاوے۔ ان 3 چیزوں کا طالب علم التزام کر لے، جی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ علم آ جائے۔ تو بات دور چلے گی، میں کہہ رہا تھا معلم بھی طالب علم ہی ہے، اور وہ ایک اصطلاح اور عرف ہو گیا کہ وہاں طلبہ کی صف میں بیٹھا ہے تو متعلم، یہاں بیٹھ گیا تو استاد کی جگہ بیٹھا ہے تو معلم۔ اب یہ معلم زیادت علم کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس معلم کو علم تو تھا، علم نہ ہوتا تو پڑھاتا کیسے؟ اپنا کچھ اور کام کر لیتا، مگر ایسے نہیں۔ اس کی غیرت نے نہیں چاہا کہ علم جیسے رہبر کو چھوڑوں، بلکہ اس میں زیادت کا طالب ہوا۔ الغرض جیسے نفس سے علم حاصل کرنے والا طالب علم ہے، ایسے ہی علم کو بڑھانے والا بھی طالب علم ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ پڑھانے والا بھی طالب علم، پڑھنے والا تو ہی۔ اس لیے بڑے بڑے عالم حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے یوں فرمایا کہ مجھ جیسا طالب علم، اپنا نام طالب علم سے الگ ہٹنے نہیں دیتے تھے۔ اور اصل طالب علم تو اب ہوا ہے جب استاد کی گدی پہ بیٹھا۔ یہ بتاؤ کیوں؟ اس لیے کہ طلب علم کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں کچھ عمر کے تقاضے ہوتے ہیں، کھیل کود وغیرہ۔ طلب علم کے زمانے میں اس عمر کے تقاضے پر چلتا رہتا ہے۔ وہ شان وقار، متانت، شان حلم، شان سنجیدگی طالب علم کے اندر کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ آج حضرت فرما رہے ہیں اے محتمم صاحبان، اے استاد صاحب، اے سرپرست صاحب، آپ بھی تو کبھی طالب علم تھے، تو ذرا سوچو، اپنے طالب علم کو مت بھولو۔ پھر تم یہ سوچو کہ اب یہاں بیٹھنے کے بعد تمہارے اندر چھچور پن، اوچھا پن ہے استاد کے اندر، اور اگر ہے تو تم استاد بننے کے قابل نہیں ہو۔ اگر چھچور پن ہے استاد کے اندر، وہ استاد بننے کے قابل نہیں۔ وہاں ہاں استعداد اچھی ہے، منطق کی ایک کتاب پر نام کی ہے، پڑھا تو دو گے، مگر مدرس بننے کے قابل نہیں ہو۔ جی ہاں، اچھی استعداد ہے، قابلیت ہے، علم ہے، استعداد استادی آ گئی، لیکن تم مدرس بننے کے قابل نہیں ہو۔ تو کتنی سخت تنبیہ ہو رہی ہے، کتنی سخت تنبیہ ہو رہی ہے۔ مدرس بننے کے بعد طالب علمی کا جو ابتدائی زمانہ تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب تو آپ کو صاحب وقار ہونا چاہیے، صاحب متانت ہونا چاہیے، صاحب سنجیدگی ہونا چاہیے، اور صاحب حلم ہونا چاہیے، صاحب شعور ہونا چاہیے۔ یہ چھچور پن کیسا؟ یہ اوچھوں کا پاس آ کر بیٹھنا یا اوچھوں کے پاس جا کر بیٹھنا کیسا؟ یہ آپ کے غلط الفاظ، گرے گرے قسم کے بھدے قسم کے الفاظ کیسے؟ یہ کلام کی بے ترتیبی کیسی؟
کلام کے مقدمات کو حاضر رکھتے ہوئے ترتیب کے ساتھ کلام کیوں نہیں؟ ایسا شخص مدرس کہا جانے کے قابل ہے جو ان باتوں کی رعایت نہ رکھے۔ تو طالب علم کا زمانہ اور ہے، مدرسی کا زمانہ اور ہے کہ نفس علم کے ساتھ زیادت علم میں لگا ہوا ہے۔ ابھی ایک قصہ مولانا تھانوی صاحب کا بیان پڑھا تھا، کہا حضرت محترم صاحب تھے دارالعلوم کے، ایک طالب علم نے کچھ کہہ دیا، حضرت نے اسے کچھ کہا، وہ الٹا بولا، اور الٹا بول کر کے ذرا بے تمیزی سے بات کر کے ناراض ہو کے چلا گیا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہیں کہیں مسجد تھی، اس کے کمرے میں رہتا تھا۔ تو محتمم صاحب شام کو اس کے پاس پہنچے کمرے میں، اور جا کے کہا بھائی بیٹے میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں، تم خفا ہو گئے اور ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو کر یہاں آ کے بیٹھ گئے ہو، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے اللہ کے واسطے معاف کرو۔ تم طالب علم ہو، مہمانان رسول میں سے ہو، میں تمہیں ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ تو غلطی طالب علم کی ہے، اس کی خباثت، لیکن محترم صاحب مہمانان رسول سمجھ رہے ہیں اور جا کر غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ اللہ والے نائب رسول ہیں کہ نہیں؟ انہی محترم صاحب کا ایک قصہ، اور کیونکہ نرم مزاج تھے، طالب علم چڑھے رہتے تھے سر پہ۔ ایک طالب علم لا کے وہاں وہ شوربہ دال پتلی سی، لو بھائی دیکھو یہ مدرسے میں دال پکڑی دیکھو، تو اتنی چڑھاؤ اوپر کو، گوتے مارو اس میں، اب دال کا دانہ ڈھونڈ کے لاؤ، ہے گا اس میں کہیں کو دانہ۔ ایسے ایسے الفاظ حضرت محترم صاحب دیکھ رہے ہیں کتنی خباثت کر رہا ہے۔ بھائی دال کا پانی ہے، چٹنی ہے، جو کچھ ہم سے جوڑا محنت کر کے ہم نے لا کے تمہارے سامنے پیش تو کر دیا۔ تم علم کے طالب ہو یا کھانے کے طالب ہو؟ حضرت نے اس کی طرف دیکھا غور سے، اور دیکھنے کے بعد فرمایا یہ کون سے درجے میں پڑھتا ہے؟ کہ یہ فلاں درجے کا ہے۔ ان کو استاد کو بلایا، یہ تمہارے درجے کا، میں اس کا نام ہے، تمہارے درجے میں پڑھتا ہے؟ فرمایا جی ہاں، یہ میرے درجے کا طالب علم ہے۔ یہ دارالعلوم کا طالب علم ہے ہی نہیں، یہ اس مدرسے کا طالب علم ہے ہی نہیں۔ استاد نے کہا جی نام چڑھا ہوا اس کا، نام پڑا چڑھا ہوا ہو، مگر یہ یہاں کا طالب علم نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ باہر کام کرتا ہے دن میں، اور رات کو آ کے مدرسے میں رہتا ہے، کھانے کے وقت میں کھانا لے کے کھانا کھاتا ہے، اور نام وہاں چڑھوائے رکھا، کبھی کوئی حاضری بول دے، کبھی کوئی حاضری بول دے۔ یہ پتہ چلا، اور پکڑا گیا چور کہ یہ طالب علم ہے ہی نہیں۔ تو سارے مدرس حیران، حضرت نے یوں کیوں فرمایا کہ یہ اس مدرسے کا طالب علم ہے ہی نہیں، جبکہ رجسٹر میں نام بھی ہے؟ تو محترم صاحب نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے دودھ تقسیم فرما رہے تھے، دودھ تقسیم فرما رہے تھے، طالب علموں کی لائن لگی ہوئی تھی، تو میں سب طلبہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور دودھ لے لے کر طالب علم جا رہے تھے، یہ طالب علم ان میں تھا ہی نہیں۔ دیکھو اس خواب کی بات، اور اتنا پکا ذہن، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، کچھ اور تھی۔ یہ طالب علم اس جماعت میں تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ دیکھ کر غور سے کہ یہ طالب علم تو اس جماعت میں تھا نہیں، یہ یہاں کہاں رہتا ہے دارالعلوم میں۔ دیکھو ایسے اللہ کے مقبول بندے، اللہ ہو۔ یوں دارالعلوم دیوبند کا فیض پوری دنیا میں آج پھیل رہا ہے۔ آج پوری دنیا کا کفر اس بات پہ زور لگا رہا ہے کسی طرح دارالعلوم کو بند کرو، قبضہ کرو، اور طرح طرح سے جال سازیاں کر رہے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں زیادت علم چاہتا ہے زیادت عمل کو، جتنا علم ہوگا اتنا ہی عمل بڑھے گا۔ پھر آپ کا وضو زیادت حسن کے ساتھ کیوں نہیں؟ جیسے عام آدمی لپا پوتی کر رہا ہے، ایسے ہی آپ بھی وضو کر رہے ہیں، تو آپ کی وضو میں اور عام لوگوں کے وضو میں کیا فرق رہی ہے؟ آپ کے وضو زیادت حسن کے ساتھ کیوں نہیں؟ آپ کا وضو تو اور زیادہ حسین ہونا چاہیے تھا۔ پھر آپ کی نماز زیادت حسن کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ یہ تکبیر تحریمہ کیوں چھوٹی ہے؟ ہاں گاہے اتفاقاً چھوٹ گئی تو یہ مداومت کے خلاف نہیں،
اگر کسی دن اتفاقی کوئی نہ بات ہو گئی چھوٹ گئی تو یہ مداومیت کے یعنی ہمیشہ تکبیر کے ساتھ پڑھنے کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح آخری رات میں جاگتا ہے، کبھی اتفاق سے جاگنا رہ گیا تو یہ مداومت کے خلاف نہیں، ہمیشگی میں شمار ہے۔ خلاف اس کو کہتے ہیں جس میں اس چیز کے مقابل تقصیر ہو، زیادتی ہو۔ الغرض مدرس کا مقام متدرس سے بلند ہے، یہ مدرس زیادت علم میں لگا ہوا ہے۔ جب معلم ایسی صفات کا ہوگا تو سوچو متعلم پر بہترین اثر ہوگا۔ چنانچہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کے اساتذہ ایسے ہی ہوتے تھے، یا تو شیخ ہوتے تھے یا کش شیخ مثل شیخ کے ہوتے تھے۔ اب نیرے مصنوعی شیخ بناوٹی۔ پہلے صحیح معنی میں سید ہوتے تھے۔ سید وہی نہیں جو خاندانی اعتبار سے سید ہو، بلکہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ اب سید تو ہیں مگر نہ معلوم سید ہے کہ نہیں، کیونکہ ایسا جمع ہوا بیٹھا ہے، مخدومیت کی شان ایسی پیدا ہو گئی ہے، خادمیت کا نام ہی نہیں۔ ایک استاد کو ہم نے دیکھا، کھڑکا کیا، طالب علم آیا، یہ برتن اٹھاؤ، ہم نے کھانا کھا لیا، یہ دسترخوان اٹھاؤ۔ اب وہ طالب علم اٹھا رہا ہے دسترخوان، پلیٹ اٹھاؤ کریے، پلیٹ میں ہاتھ بھی دھو لیے، وہ پانی میں وہ ڈال کے آ گئے۔ ہاتھ پلیٹ میں دھوئے جاتے ہیں یا کھانا کھانے کے لیے ہے پلیٹ؟ مگر اس کا اندازہ دیکھو کیسی مخدومیت دماغ میں گھسی ہوئی ہے، یہ خادم بننے کے قابل ہے۔ سید القوم خادمہم، جو قوم کی خدمت کرے وہ سید ہے۔ تو مدرس ایسا بیٹھ گیا کہ خادمیت جس طریقے زندگی کو متقاضی ہے ادھر توجہ ہی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک شخص لڑکا آیا بنگالی، آگے کہنے لگا، میں تو بنگالی پہ قصہ یاد آ گیا حضرت گنگوہی کا۔ جب سند دی حضرت گنگوہی نے سب کو عالم کی تو یہ بنگالی تھا۔ اب بنگالی میں جب لکھا سید احمد بنگالی تو گاف تو آتا نہیں عربی میں، تو انہوں نے گاف کے بجائے جیم لکھا بنجالی۔ ایک مذاقیہ طالب میں، دیکھو تیری سند، میں دیکھی، کہنے لگا جا بھائی تیری سند تو بیکار گئی۔ کہنے لگا کیا، تیرے اندر تو کوئی صلاحیت ہی نہیں، یہ لکھ دیا میں تو جاہل محض ہے تو۔ کہنے لگا کیوں، کیسے، کہاں لکھا ہے، یہ دیکھا دیکھ۔ اب محمد سعد بنجالی، سمجھے اس کا مطلب کیا ہے بنجالی کا؟ کہ نہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے جالی کھرپا لے جنگل میں جا کے گھاس کھود، اس قابل ہے تو بس وہ بنگالی بگڑ گیا۔ اور سند لے کے آگے کہ لو اپنی سند، حضرت گنگو کے اوپر پھینک دی، کہ لو اپنی سند۔ کہنے لگے کیا بات ہوئی، کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے یہ سند دی ہمیں، کیا لکھ کے دیا آپ نے کہ جالی لو اور کھرپا لو اور جا کے گھاس کھودو جنگل میں، یہ ہمیں سند دیا آپ نے؟ حضرت گنگوہی سمجھ گئے کسی نے مذاق میں اسے بہکا دیا۔ حضرت فرمایا یہاں عربی میں تم جانتے ہو گاف آتا ہے؟ کہ نہیں۔ تو یہاں بنگالی کے بجائے اس کو گاف کو جیم سے بدل کر بنجالی لکھا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جیسے پاکستان عربی میں پے تو نہیں آتی، تو وہاں کیا لکھیں گے، پاکستان، با لکھیں گے۔ تو اب اس کی سمجھ میں آیا جب سند یہ الٹا گیا۔ تو دیکھو خادم تھے، اپنے کو خادم سمجھتے تھے، جب اتنی نرمی سے سمجھایا۔ اللہ اکبر، خادمیت۔ تو وہ خادم، وہ بنگالی آیا حضرت کے پاس جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، غریب بچہ تھا، اسی لیے اس کی خدمت مدرسے سے بھی اپنی جیب سے بھی حضرت کرتے رہتے تھے، دیتے رہتے تھے۔ تو ایک دن آیا اور آ کے کھڑا ہو گیا بیچ میں۔ حضرت نے دیکھا، کیا بات ہے بھائی؟ وہ ہمارا جوتا ٹوٹ گیا ہے، وہ ٹھیک کروا دو۔ حضرت نے فرمایا اب تو ٹھیک کروایا ہی تھا، تھوڑا بہت ٹوٹا ہوگا، کہنا وہ پڑا باہر دیکھ لو کتنا ٹوٹا کتنا نہیں ٹوٹا، یہ کہہ رہا ہے۔
حضرت کا بہت اچھا. حضرت اٹھے اور اٹھ کر باہر تشریف لائے. جو ٹوٹا جوتا تھا پرانا سا وہ اٹھایا. یہ ہے آپ کا جوتا؟ یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے ہمارا. پھر دوسرا پرانا سا اٹھا کے یہ ہے آپ کا؟ کہ یہ بھی نہیں ہے ہمارا. حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، وہی بیٹھے تھے وہاں. اٹھ کے کھڑا کر پیچھے سے آ کے ایک مارا. کم بخت دفعہ نہیں ہو جاتا، پھر وہ جا کے اٹھا کے دکھاتے یہی کھڑا کھڑا بکواس کر رہا ہے. وہ اس معاملے میں گرم تھے. اور بعض آدمی بات کا نہیں ہوتا، لات کا ہی ہوتا ہے. بل لگتے ہی سیدھا گیا باہر اور جا کے پھر بھی پیر سے کہہ رہا ہے کہ یہ پڑا ہمارا. حضرت نے دیکھا اٹھا کے اس کو، یہاں سے یہ ٹوٹا ہے. اچھا اور تو نہیں ٹوٹا کہیں سے؟ جی نہیں یہیں سے ٹوٹا. بس آپ نے پیسے نکال کے دے لو، اسے ٹھیک کرا لو، جاؤ. چلا گیا. حضرت آ کے بیٹھ گئے، سب بیٹھ گئے. تو حضرت نے فرمایا کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو ہمیں سدھارتا رہے. کوئی ایسا بھی ہونا چاہیے جو ہمیں سدھارتا رہے، یا نہیں؟ ڈنڈا لے کے تو سب پہ گھوم جاؤ، لیکن کوئی ڈنڈا ہمیں دکھا دے تو ہماری عقل صحیح ٹھکانے ہو جائے گی. ہم نے ڈنڈا دیکھا نہیں ہے کسی کا، اس لیے ابھی دماغ میں تکبر ہے. مفتی نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، آخر میں وہ خط سنا کرتے. تحریر لوگوں کی آتی تھی، خطوط آتے. ایک خط پڑھا کہا جی تو میرے سے پڑھا نہیں جانے کا. کیوں؟ پڑھو کیا لکھا ہے. بھائی جو کچھ لکھا تم تو پڑھنے والے ہو. تو اس میں پڑھ کے سنایا. اس میں لکھا ہے حضرت کہ مسیح اللہ تو گدھا ہے، گدھا، بوجھ ڈھونے کے لائق ہے تو. یہاں جو تو بنا بیٹھا بزرگ اور پیر، تو گدھا ہے. ایسے الفاظ لکھے سب. مفتی صاحب نے بہت نرم لہجے میں پڑھ کے سنا دیا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے. جب سب خط فارغ ہو گئے تو فرمایا یہ اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے چھوڑ رکھے ہیں، یہ اللہ نے ہماری اصلاح کے لیے چھوڑ رکھے ہیں. حضرت کبھی ان چیزوں پر نظر نہیں رکھتے تھے، اپنی اصلاح کر کے اپنے کام میں مصروف رہتے تھے. اسی کی برکت سے عالم میں فیض پہنچا. نہ کشف میں فرق آیا، نہ مستجاب الدعا ہونے میں فرق آیا، کبھی نہیں آیا، نہ ان چیزوں کی طرف دھیان. یہ حالت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایسے ایسے خط بھیجتے تھے لوگ. ایک آدمی نے خط بھیجا، بڑے غلط الفاظ لکھے اس میں، اور حضرت نے اٹھا کے پڑھ کے اسے رکھ دیا ایک طرف. دوسرے کام میں لگ گئے، بس توجہ ختم. تھوڑی دیر میں بھول جاتے تھے. اس کا پھر خط آیا 8 دن کے بعد، حضرت میں نے آپ کو ایک خط لکھا تھا، اس میں ایسی ایسی گستاخی میں نے کی تھی. جب سے وہ خط میں نے ڈاک میں ڈالا تھا اسی وقت سے میرے آنکھ میں کھجلی شروع ہو گئی، نظر میری ختم ہو گئی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے بد دعا فرمائی ہے، لہٰذا مجھے معاف کر دی. حضرت نے لکھا آپ کو وہم ہو گیا ہے میں نے بد دعا کی ہے. میں نے بد دعا نہیں کی جی، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صحت کو بحال فرمائے، اور آپ کی تسلی کے لیے کہتا ہوں میں نے معاف کر دیا. معاف تو بھی کر دیا، بدلے تھوڑے لے رہے تھے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ہم تو اس رسول کے نائب ہیں، ہم بدلے کیا لیں گے؟ تو اس کو فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا مدرس بھی طالب علم ہی ہے، اور صحیح معنی میں طالب علم تو اب ہوا ہے کہ طالب علم کے زمانے میں جو کسر رہ گئی تھی وہ اب پوری ہو رہی ہے. تو طالب علم کا زمانہ جو اس طرح کچھ کمیوں کے ساتھ پابندی جماعت کی نہیں تھی اور وہ ضائع نہیں ہوا، بلکہ اس طرح جاری رہا کہ اس میں صلاحیت آتی رہی، یہاں تک کہ وہ عہدۂ مدرسی پر پہنچ کر ذوق زیادت علم والا ہو گئے. اس کی پیاس ہی نہیں بجھتی. اس ذوق علمی سے ذوق عملی بھی آ گیا. جتنا علم پڑھا، تعلیم الاسلام کا مطالعہ شروع کیا، جو سنتیں، فرائض، مستحبات، معمولات، مسائل سامنے آتے جا رہے ہیں فوراً عمل شروع کرتا جا رہا ہے. یہ ہے زیادت علم. کچھ عرصے سے یہاں طلبہ دارالعلوم سے، مظاہر علوم سہارنپور سے آتے ہیں، تو میں ان سے کہہ دیا کرتا ہوں کہ مطالعہ تو تم دیکھتے ہی ہوگے، لیکن میں ایک بات عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تم اے طلبہ صاحبان مطالعہ دیکھا کرو، مطالعہ کیا کرو کتاب کا، تو اس نیت سے دیکھا کرو کہ مجھے پڑھانے جانا ہے، پڑھنے نہیں جانا ہے. جب یہ نیت ہوگی تو مطالعے کا طریقہ کچھ اور ہی ہوگا، اور وہ تلاش کرے گا عبارت پر یہ نمبر 6 کیوں پڑا ہوا ہے. اس کے اوپر حاشیے پر نظر پڑ گئی تو وہاں بھی نمبر 6 پڑا ہوا ہے.
اب وہ سوچے گا اس کے متعلق حاشیے میں کچھ لکھا ہے، بس وہ حاشیہ دیکھنا شروع کر دے گا اور ذہن کھلنے اور چلنے لگے گا۔ نمبر پر ایک بات یاد آ گئی، ایک طالب علم استاد کے پاس پڑھتا تھا، ایک مقام پہ استاد نے تقریر کی، اعتراض کرنا شروع کر دیا اس نے، استاد کا ناک میں دم آ گیا، اس طالب علم نے اعتراض پہ اعتراض۔ جہاں عربی پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں، وہاں جا کے دیکھو کہ کتنی شرارت کرتے ہیں بچے، طالب علم بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ کہا ارے بھائی یہاں تو اس قسم کے اشکالات نہیں ہیں، تم یہ کہاں سے نکال رہے ہو؟ استاد نے کہا، عرض کیا حضرت رات میں مطالعہ دیکھ رہا تھا، عبارت پر 10 لکھا ہوا ہے، میں سمجھا یہاں 10 اشکالات ہوں گے، تو رات بیٹھ کر میں نے 10 اشکالات وہاں گھڑے ہیں، اب ان کو بیان کر رہا ہوں۔ استاد نے کہا ارے بھائی یہ نشان اشکالوں کا نہیں ہے بلکہ حاشیے کا ہے، دیکھو اس عبارت پر بھی 10 لکھا ہوا ہے اور اوپر کونے پر بھی 10 لکھا ہوا ہے، تو اس نشان کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کونے میں جس کو حاشیہ کہتے ہیں آخر میں لکیر کھینچ کے اس عبارت کے متعلق کچھ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ لو، حاشیے میں اس کو کچھ حل کیا ہے۔ یہ نشان اس لیے ہے نہ کہ اس میں اعتراضوں کی تعداد کی طرف اشارہ ہے۔ تو دیکھو یہ بھی طالب علم میں اپنا ذہن چلا رہا ہے، مگر ذہن اس علم کی طرف چلانا چاہیے جو نافع ہو، خام خواہ اور ذہن چلانا استاد سے بھی بڑھ گیا، یہ تو اوقات کا ضائع کرنا ہے۔ مولانا اسجد مدنی جب پیدا ہوئے تو درس میں آئے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے بیٹھے تو ایک طالب علم نے پرچہ لکھ کے پیش کیا۔ پرچہ میں لکھا کہ حضرت آپ کی تقریباً 80 سال کی عمر ہو گئی اور 80 سال میں بھی یہ حرکتیں ہیں، بڑھاپے میں بیٹا ہو رہا ہے، بڑھاپے میں بیٹا پیدا ہو رہا ہے، 80 سال کی عمر میں بھی یہ حرکت، لکھ کے پرچہ دے دیا۔ حضرت نے پڑھ کے فرمایا جی ہاں، چاہے 90 سال کی بھی ہو جائے عمر، اگر صحیح ہے ہاتھ پیر تو آدمی ہاتھوں پیروں سے کام لے گا۔ جب تم جوانی سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے تو تمہاری جوانی کس کام کی آئے گی؟ بڑھاپے تک کیسے پہنچو؟ ہے نا؟ جواب دے دیا۔ یہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے فرمایا جس نے جوانی میں اپنی جوانی کی حفاظت ہی نہیں کی، اس لیے بڑھاپے میں سر پکڑ کر رو رہے ہو۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، انظر شاہ تھا نام انور بڑے ہیں، انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی تو کسی طالب علم نے پرچہ لکھ کے پیش کیا، حضرت رات کیسی گزری؟ حضرت بچے طالب علم ہو کیسی گزری؟ فرمایا بے وقوف کہیں کے۔ حضرت نے تم بھی فرمائی، نالائق کہیں کہ شرم نہیں آتی تجھے؟ جو چیز خدا نے پردے میں رکھی اس کو تو ظاہر کروانا چاہتا ہے اور میں ظاہر کروں؟ نالائق، بے ادب، گستاخ۔ دم نہیں مارا کسی۔ تو بعض آدمی بات کے نہیں ہوتے، لات کے ہوتے ہیں۔ حضرت کو ضرورت تھی اس طرح سمجھانے کی کہ 80 سال میں بھی بچہ ہو سکتا ہے، اور حضرت کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بخامخواہ فضول کلام تھا، فضول بات تھی، نہیں سمجھ میں آئی۔ تو دیکھو طالب علم اپنا ذہن غلط چلا رہا ہے، مگر اس علم کی طرف چلا رہا ہے جو نافع ہو، خام خواہ ذہن چلانا استاد سے بھی بڑھ گیا، یہ وقت کا برباد کرنا ہے، کچھ حاصل نہیں بلکہ مضر ہے، جسمانی صحت کے لیے بھی مضر ہے۔ وہ جو اس نے سوال کیا 80 سال میں بچہ ہو رہا ہے، تو وہ مضر سوال نہیں تھا، مفید تھا، تو فائدہ ہوا نا سب کو۔ اور وہ جو دوسرے نے پرچہ لکھا تھا وہ مضر تھا، اس لیے اس کا نقصان ہوا۔ تو فرمایا دماغ جلد کمزور ہو جائے گا، اور علم ضروری کی زیادت کے لیے بھی مضر ہو گیا، اس سے کیا حاصل ہوا؟ تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ اس کے بعد ایک اور بات بیان کرتا ہوں، نفس علم اور زیادت علم کے 2 محل ہیں۔ 2 محل ہے کا مطلب یعنی 2 مصرف ہیں، 2 جگہ ہیں، 2 ٹھکانے ہیں، سمجھ میں آ رہی؟ کبھی محل کو سمجھو کوئی بلڈنگ۔ نفس علم، زیادت علم کے بڑھانے کے 2 محل ہیں، 2 ٹھکانے ہیں۔ ایک تو وہ شخص کہ اس کا ذہن زیادہ نہیں چلتا، اس کا حافظہ بھی اچھا نہیں ہے،
یہ حافظہ اور ذہن تو اچھا ہے لیکن وہ فارغ البال نہیں، بھی بچوں کا خرچہ اس کے ذمہ دھندہ بہت زیادہ ہے، اس پر اہل و عیال کی معاشی کا کافی بوجھ آ پڑا ہے، تو اس کو نفس علم کی تحصیل پر کفایت کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے ہے بس علم حاصل کر لے، زیادہ چکر میں نہ پڑے، کیونکہ پیچھے سے تو فارغ نہیں ہے، کیونکہ ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور جو شخص ذہین ہے، حافظہ بھی اچھا ہے اور متعلقین کے معاش کی ذمہ داری بھی سے بھی فارغ البال ہے، گھر میں زمین جائیداد وغیرہ ہے، اس کے خرچے سے خرچہ چلتا ہے، تو اس کو زیادت علم میں لگنا چاہیے، اسے علم کو بڑھانے میں لگنا چاہیے۔ یہ ہے وقل ربی زدنی علما۔ ایسا آدمی انسانی زندگی کی جو ضروریات شرعی یا معاشی یا مادی ہوں یا معاشرتی معاملاتی ہوں، من حیث العبادت ہوں، ان سب کے احوال پر حاوی ہو، اہل علم کی ایک ایسی جماعت کا ہونا تمام مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ تو نفس علم کا حاصل کرنا اپنی اپنی ضروریات کے اعتبار سے فرض عین ہے، اور تمام علوم کا تفصیل کے ساتھ حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر تمام مسلمانوں میں کوئی عالم بھی ان علوم کا حامل نہ ملے، حاوی نہ ملے، تو سارے مسلمان گناہ گار ہوں گے۔ ہائے ہائے۔ الغرض، یہ جو جماعت والے آتے ہیں در در جا جا کے نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، چلے میں لے جانے کی کوششیں کرتے ہیں، تو ان کو کیا پاگل پن سوار ہو گیا؟ کیوں بھائی، کیا پاگل پن سوار ہو گیا؟ یہ جو عالم حرام حرام حرام، یہ حلال یہ حرام، یہ جائز یہ ناجائز، اس کے پیچھے پڑ گئے، ان کو کیا پاگل پن سوار ہو گیا؟ بولو بھائی، سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے نہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، بھلائیوں کا حکم کرنا، سب مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو نماز نہ پڑھتا ہو اس کو نماز کے واسطے دعوت دینا، اور اس کو بہلا پھسلا کے نمازی بنانا اور جہنم کے عذاب سے بچانا دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ یہ صرف جماعت والوں کی ذمہ ہے؟ سمجھ میں آئی؟ سب کا ذمہ ہے، کیوں نہیں کرتے ادا؟ اور جو اس کام کو کرے اسے برا لگے، یہ جماعت والوں کو کچھ ہل رہی، ہلنا تو بتے رہے، ہلنا چھوڑ کے تو آئے کام کرنے، ہلنا چھوڑ کے تو کام کرنے آئے ہیں۔ یہی ضرورت عالموں کو ہے، مجبوری ہے۔ علم جو اللہ نے دیا ہے اس کا کیا حق ادا کیا؟ کیا تم نے لوگوں کو برائی سے سمجھایا تھا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عالموں سے سوال کرے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آخری میں عرفات کے میدان میں فرمایا، اے لوگوں بتاؤ میں نے اللہ کا دین تم تک پورا پہنچا دیا نہیں؟ پہنچا دیا ہے نہیں؟ سب صحابہ نے جس تعداد میں تھے، آپ نے سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی، سب اللہ کا دین ہم تک مکمل پہنچا دیا، مکمل پہنچا دیا۔ جواب میں سب سے یہ بات کہلوا لی، سب نے کہا پہنچا دیا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور یہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، آج ہی یوں کہنے پہنچا دیا، کل کو یوں نہ کہے ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا۔ تو اپنی جان بچا رہے ہیں، نہیں بچا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولو، تو اماموں کی ذمہ داری نہیں، تنخواہ کی ذمہ داری ہے، بس کھانے کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں الغرض، زیادت علم کے ضروری ہونے کی جو تفصیل وہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں، کیونکہ رب زدنی علما کا خطاب کیسی ذات کو ہو رہا ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ معاشی حیثیت سے اس کو استغنا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمانے کی ضرورت نہیں تھی، توکل اور قناعت جو مل گیا اسی پر صبر، اور وہ ذات کون ہے؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان استغنا کسے کہتے ہیں؟ استغنا سمجھ لینا، پڑھے لکھے بھی ان پڑھ بھی، استغنا اسے کہتے ہیں دوسرے کی جیب ہو اس پر بھروسہ نہ کرو، دوسرے کی جیب ہو اس پر بھروسہ نہ کرو، اپنی جیب خالی ہو تو قناعت رکھو، جتنا ہے اسی ہے، اگر آدھی روٹی ہے آدھی کھا لیں گے،
اگر بیوی بھی ہے تو آدھی آدھی دونوں کھا لیں گے، اور وہ بھی نہیں ہے تو صبر کریں گے۔ سید احمد بریلوی، سید مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے، جو ابھی شادی ہو گئی، گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، جب 3 دن گزر گئے کچھ نہیں ملا سوائے پانی کے، تو یوں فرمایا مولوی صاحب خود دیکھا پریشان ہے کہ یہ تو جا کے آنے کی نہیں، بس جا کے آنے کی نہیں، ادھار میں کہیں لا نہیں سکتا، مانگ سکتا نہیں، کیا کروں؟ تو بیوی نے یوں کہا مولوی صاحب تم فکر مند سے کیوں ہو رہے ہو؟ ایک کام کرو، تو سب لوگ سو گئے ہیں، جہاں سبزی والوں کی دکانیں ہیں وہ سبزی شام کو پھینک کے چلے جاتے ہیں خراب، اس میں سے تم گوبھی کے پتے ہوں، ایسے قسم کی جو وہ سامان ہو وہ اٹھا لاؤ۔ مولانا گئے اور جا کے وہ سبزی اٹھا لائے، انہیں دھو دھا کے صاف کر کے ان کو ابالا نمک ڈال کے، میاں بیوی نے دونوں نے کھایا۔ اگلے دن بھی اسی طرح لائے، اس کے بعد 5-7 دن کے بعد وہ بیوی چلی گئی اپنی ماں کے لینے، آ گئے تو جاتے ہی ماں نے پوچھا بیٹی نیا گھر کیسا پایا؟ سب سے پہلے تو ماں پوچھے نا، اللہ تللے بھی ملے نہیں کھانے کو، جناب انہوں نے منہ سے یوں بنا لیا، بس میری تو تقدیر پھوڑ دی بیٹی کی، ایک گھر کو طوفان بنا لی۔ یہ دینداری کا ماحول نہیں رہا جو عورتوں میں مردوں میں۔ اب سمجھاتے پھر رہے عالم لوگ، کیا کریں، معاشرے کو سدھارو، معاشرے کو کیسے سدھاریں؟ تو بیوی نے اس بیٹی سے جب یوں کہا ماں نے نیا گھر کیسا پایا، تو بیٹی کہہ رہی اماں میں تو سنا کرتی تھی جنت جنت ہے، لیکن دنیا میں بھی جنت ہے، جنت کا مزہ مجھے سسرال میں نصیب ہوا۔ ماں بے فکر ہو گئی کہ بس تو میری بچی کو اچھا گزارا رہا اور صحیح رہی، بس خوش ہو گئی، حالانکہ میں کچھ بھی نہیں کھایا، یہی کھایا جو کھایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توکل اور اس قناعت پر سبزی دی، اللہ نے اسے کھا لیا، اسے کہیں قناعت، جو مل گیا وہ کھا لیا۔ استغنا، دوسروں کے پیچھے نہ پڑو، وہ کیا کھا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور آج تو ہماری نیت خود خراب ہے۔ دیکھتا ہوں میں تو جاتے لوگوں کو، ہاں بازار میں دکان ہے مرغے کی، تو گھر سے کھا کے آئے ہیں، پیٹ بھر کے آئے ہیں، لیکن جب دکان کے پاس کو جانا تو اسے گوشت کو یوں گھورتے ہوئے اور جیب کو یوں کرتے ہوئے، نہیں جیب پانی اب بھی دے رہی ہے، اس کے ہاتھ لگے تو مارو ہاتھ۔ کوئی کھانا کھا رہا ہو اس کے پاس جا کے چھاتی بجا کے السلام علیکم، جب کھانا کھا رہا ہے تو کھاتے کے پاس سے جانا بھی نہیں چاہیے، بے وقوف، الگ رہو، جب کھانے سے فارغ ہوگا جب جانا، تو جاتے ہی تم دیکھ لو کبھی بھی ایسا آدمی کو جو چھاتی میں چڑھا آ رہا ہو، اس کی نگاہ کو دیکھو، ایک دم آتے کھانے پر ڈال لے گا، کیا کھا رہا کیا کھا رہا ہے۔ اگر دیکھا جی دال دپال سے یوں بڑا کر رہا کام، وہ کہیں آجا بھائی کھانا کھا لیں، میں تو پیٹ بھر رہا خدا کی قسم، میں تو کھا کے آیا۔ اچھا، اور اگر دیکھا کچھ ہے دم سا تو کہنا لا جب تو چپٹ ہی رہا تو میں بھی چکھ لوں، میں کھینچ گیا پلیٹ۔ دیکھو نیت خراب، ان لوگوں کو صبر ہے، ان لوگوں کو قناعت ہے نہیں ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان میں تیرے پڑا بھی ہے لئیم، حرف الرزق علی رب کریم، یعنی ہے رزاق وہ پروردگار، رزق دیتا ہے تجھ کو وہ سب لیل و نہار، رزق دیتا ہے تجھ کو وہ شام و سحر، کیوں پھرے سر مارتا ادھر ادھر۔ جب رزق دینے والا وہ ہے خود، جو مقدر کا بھیجے گا، تو کیوں سر مارتا پھر رہا ہے؟ آگے فرمایا جا قناعت پیش کر مت پھر در بدر، صبر کے گوشے میں اب تو بیٹھ کر، قناعت اختیار کر لے تو صبر کے گوشے میں بیٹھ جا، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے کھلائیں گے، نہ چاہیں گے نہیں کھلائیں۔ آخری جملہ میں غضب کر دیا، کیونکہ گھر کے کتے ہی کو جا مرشد بنا، گھر کے کتے کو پیر بنا لے، تجھے کوئی پیر نہیں ملتا تو گھر کے کتے ہی کو جا مرشد بنا، تاکہ دے دکھا تجھ کو وہ راہ ہدا۔ گھر کے کتے ہی کو پیر بنا لے، تیرے دروازے میں پڑا ہے، جو مل گیا کھا لیا، ورنہ صبر ہے نا، ہنڈیرو کتے نہ بن۔ یہ فرمایا گھر کے کتے ہی کو جا مرشد بنا، پیر بنا لے اسی کو، اسی سے تجھے اللہ مل جائے۔ یہ ہے قناعت۔ ایک مسلمان نے دکان کھولی،
گلی میں ایک کونے پہ دکان ملی خالی، گلی میں آخر میں، کسی نے کہا یہاں دکان کر کے بیٹھا، یہاں کون آئے گا گاہک؟ کہا اللہ نے کاروبار کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے کوئی اور جگہ دکان ملی نہیں، یہی دکان ملی، میں اس کو لی، اور جگہ اچھی ملتی وہاں لے لیتا، لیکن نہیں ملی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ دکان کا جو کام میں نے شروع کیا ہے، جو مقدر کا رزق ہے انشاءاللہ یہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب موت پیچھے ہے، چاہے میں کہیں چھپ جاؤں وہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ ایسے ہی جیسے موت آدمی کو تلاش میں رہتی ہے، رزق بھی آدمی کی تلاش میں رہتا ہے، کہاں ہے فلانا، اس وقت یہ کھانا روٹی اس کو پہنچنی ہے۔ روٹی پکا رہا ہے کوئی اور کھا رہا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو کھانے والے کا نام کھانے پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ایک آدمی چنے ہاتھ میں لے کے گھونگنی جسے کہتے ہیں وہ کھا رہا تھا، چنے منہ میں ڈال رہا تھا، وہ ایک دم سے ایک دانہ یہاں ناک میں پہنچ گیا۔ ہاں، تو جو کھا رہا تھا ایک فقیر نے دیکھا کہ یہ جو آدمی یہ دانے کھا رہا ہے چنے کے، ان میں ایک دانہ مرغی کا مقدر کا ہے، اس کی مٹھی میں جو دانے ہیں ان میں ایک دانہ مرغی کے مقدر کا ہے۔ انہوں نے کہا مرغی کے؟ کہا یہاں تو مرغی پاس پڑوس میں بھی نہیں، مرغی کا مقدر میرے مقدر کے، میں کھانے کے لیے لے رہا ہوں، میں کھاؤں گا۔ میں کھاتا رہا۔ اب وہ جو دانہ آیا مرغی والا، اب دیکھو اللہ کی قدرت، وہ دانہ یہاں سے بجائے یہاں ناک میں چلا گیا، ادھر یوں کیا وہ سانس الٹا چڑھ گیا، دماغ میں پہنچ گیا، اب چھیں 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 کر نکلتا ہی۔ ہسپتال میں لے گئے، ڈاکٹر نے چھینکوں کی دوا دی اور چھینکیں آنی شروع ہو گئیں، چھینکتے چھینکتے وہ دانہ سرکتا نیچے آیا اور ناک سے نکل کے جب نیچے گرا، وہاں ایک مرغی پھر رہی تھی، بھاگ کے آگے اٹھا کے کھا لی۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب خطا میری ہے، مجھے ایک اللہ والے نے کہا تھا اس میں ایک دانہ ایک مرغی کی تقدیر کا ہے، میں نے اسے جھٹلایا تقدیر کو، لہذا وہ اس کی سزا مجھے ملی، اور اس طرح دانہ محفوظ ہو کر یہاں اس مرغی تک پہنچا۔ کہتے ہیں نا کہ دانے دانے میں نام لکھا ہوا ہے کھانے والے کا، کہ بھائی کہتے ہیں ہاں۔ آگے فرمایا، وقت زیادہ ہو جائے، مجھے جانا بھی ہے، مضمون پورا نہیں ہونے کا۔ عالم کی جو صفات ہیں وہ عالم کے اندر پیدا ہونی چاہیے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور وہ کتنی ہیں؟ وہ 11 ہیں۔ عالم کے اندر جو صفت ہونی چاہیے وہ کتنی ہے؟ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے اس کو نقل کیا ہے، جسے ضرورت ہو وہاں تلاش کر لیجو، کہ عالم باللہ کی 11 نشانیاں ہیں۔ اب یہ تو عالم باللہ بنو یا عالم دنیا بنو، تو عالم دنیا بنو گے دنیا بٹورو گے، اور عالم باللہ بنو گے تو اللہ کو حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں توفیق دے۔ تو بھائی آپ حضرات کہاں کہاں سے تشریف لائیں دین کی بات سننے سمجھنے کے لیے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے۔ نیت کر کے آیا کرو، نیت کر کے سنا کرو، اور نیت کر کے جا کے عمل شروع کر دیا کہ تب نفع ہوگا۔ خالی سن لینے سے علم حاصل ہوا وہ بھی یاد نہ رہے گا، عمل کی توفیق جب بھی ہوگی جب نیت کرو گے کہ جو سنا ہے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ جا کے عمل کریں گے، اللہ سے علم بڑھانے کی نیت بھی کریں گے۔ علم بڑھاؤ، دنیا کا ہو دین کا ہو، خوب بڑھاؤ، اور جتنا علم حاصل ہوگا اتنا ہی فائدہ ہو۔ تو تعلیم حاصل کرنا سب سے اول اللہ نے حکم دیا ہے، اقرا بسم اللہ۔ کون جانا تھا لکھنا پڑھنا؟ اندھی تھی دنیا، اللہ نے حکم دیا اقرا پڑھو، تو لکھنے پڑھنے سے پھر صحابہ کو شوق ہوا، پھر آج ساری دنیا دیکھو علم کا مرکز بن رہی ہے۔ تو یہ علم اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو جتنی تقوی پرہیزگاری کے ساتھ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور عقیدوں کو صحیح رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ عقیدے خلاف ہوں گے، عمل بھی خلاف ہوگا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ تشریف لائے،
جب بستی کے باہر آ کے ٹھہر جاؤ، سب بیٹھ گئے آرام کر لیں. حضرت چلیں مسجد چلیں گھر چلیں، فرما ٹھہر جاؤ، سامان گھروں میں پہنچا دو. سامان گھروں میں پہنچا دیا. اس کے بعد جب امید ہو گئی اللہ کے رسول کو اب کام ہو گیا ٹھیک، اب کہا چلو سب گھر چلے. تو عورتوں کو موقع دیا اس بات کا کہ انہیں پتہ چل رہا ہے تمہارے شوہر تمہارے مرد آ رہے ہیں گھر پہ، تو تم منہ ہاتھ دھو کے جو ہے کنگھی چوٹی صحیح سی کر لو. یہ نہیں کہ تم مہندی لگا کے دلہن بن کے بیٹھو. جیسا موقع ہے صاف ستھرے ہو کے گھر میں کو صفائی کر کے تیار ہو جاؤ، استقبال کے لیے تمہارا شوہر آ رہا ہے. جب وہ گھر آئے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ تیرا شکر ہے میں اپنے گھر میں آ گیا، ہے نا، میرا جنت گھر ہے، میرا گھر میری جنت ہے. اور اگر وہ پتہ چلا آ رہا ہے تو پہلے تو ہنس بھی رہی تھی اور منہ چڑھا کے بیٹھ گئی اور بال پھلا لیے تک کنچنی ہو، ہے نا، پھوڑ بن کے بیٹھ گئی. تو شوہر دیکھ کر کیا کہے گا؟ مجھے اس سے تو باہر ہی اچھا تھا، اس سے تو باہر ہی اچھا تھا. کیسی کیسی عورتیں میرے سے بات کرتی تھی ہنس ہنس کے، اور یہ دیکھو کنچنی سی کیسی بیٹھی یہاں سی جیسی پاگل ہو. اور آگے اب یہ بیٹھی رہے کچھ پکایا نہیں کا، کیا رکھ گیا تھا یہاں سے تو؟ یہ دیکھو اس کی اکڑو کھا کے بات. یہ گھر جنت بنے گا کہ جہنم بنے گا؟ وہ شوہر کو کہہ رہی ہے سبزی کے پتے اٹھا لاؤ، میں انہیں ابال کے نمک ڈال کے کھاؤں گی اور کھلاؤں گی. اور ایک یہ عورت ہے کہ پھوڑ بن کے دکھا رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا گھر میں نہ جاؤ ایک دم سے، کہیں جا کر تمہاری نظر غلط پڑ جائے، گھر میں برتن بکھرے پڑے ہوں اور بیوی کی شکل اچھی نہ ہو، تم جا کر بجائے خوشی کے رنج پا اٹھاؤ. تو حضور نے صحابہ کو گھر میں سامان بھیجنے کو فرما دیا. تو بیویاں سب صاف ستھری ہو کر استقبال کے لیے تیار ہو گئی. اور جب شوہر گھر آئے تو شوہر کے آنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا اللہ تیرا شکر ہے میں اپنے گھر جنت میں آ گیا. تو یہ عورتوں نے سب مرد عورتوں نے اپنے دین کو چھوڑ کے دنیا بٹورنے میں پڑے ہوئے ہیں. کیا کوئی شادی کر دے گی؟ جتنی میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں یہاں، تم بھی بیٹھے ہو، کیا کوئی شادی کر دے گا ایسے گھر میں جس لڑکے کے پاس ایک ہی جوڑا ہو، وہ بھی دھو کے پہنا ہو اور بھیگا ہوا ہو؟ کر دے گا کوئی ایسے لڑکے سے شادی؟ ہماری لڑکی کیا کھاوے گی؟ باپ نے کچھ دیا بھی نہیں لڑکی کو اپنی، اور نکاح کر کے چلتا کر دیا. اور باپ نے دیکھ لیا جو جوڑا کل پہن رہا تھا وہی آج پہن رہا ہے. اور وہ مولانا فرماتے ہیں میری کم بختی اس میں آئی کہ میں نے ایک طالب علم کی بات مان لی. اس نے کہا میں جب تمہارے پاس دوسرا کپڑا نہیں تو انہیں دھو لو. میں صبح ہی دھو لیے، موٹے کپڑے تھے، گھٹا چھا گئی، وہ سوکھ کے ہی نہ دیے شام تک، بھگ گئی کپڑے لا کے پہننے، اثر کے بعد نکاح ہوا. یہ حالت تھی. تو یوں فرمایا حضرت نے آج وہ دور ہے، یہ دیکھ لو جن کے گاڑیاں آتی ہیں شادیوں میں، گاڑی ہیں اور خوب رسگلے اڑائے جاتے ہیں، ان کی شادیوں کے بعد دیکھو ان کے بچوں کا کیا حال، ان کی کاروبار کا کیا حال، روتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں. اور مولانا کیا فرما رہے ہیں؟ آج وہ دن ہے کہ طائف سے تازہ تازہ پھل ہوائی جہاز سے میرے پاس آتے ہیں. پاکستان میں طائف سے. یہ کس کی دین ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ذرا کر کے تو دیکھو. جب اللہ تبارک و تعالی لوگ کہیں انہیں مولویوں کو آوے کہاں سے؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لوگ جو کہتے ہیں ان پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں جاتے تھے، مہمان اعتکاف میں تھے، اور سحری میں افطاری میں اور چائے اور بسکٹ اور یہ کھانے چلتے تھے. تو لوگ مخالف ہیں ان پہ اتنا آرا کہاں سے؟ تو حضرت نے فرمایا یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اعتکاف میں، یہ لوگ آتے ہیں روزانہ صبح شام مسافر کر کر کے جاتے ہیں، یہ ساری میری فوج ہے، میرا گروہ ہے. یہ لوٹ کے لا کے دیں مجھے، میں کھلاؤں. اور کیا کہیں، جلی ہوئی بات تو یہ کہی جائے گی، بھئی لوٹ کے لا کے دیں مجھے، میں کھلاؤں. میں کہاں سے لاتا؟ پھر فرمایا جب میرے گھر میں 7 وقت کا فاقہ ہوا، جب تو کسی نے ایک لقمہ بھی نہ پوچھا. اور آج اللہ نے فتوحات کے دروازے کھول دیے، ہر سمت سے دنیا آ رہی ہے، ہر سمت سے براہ راست. مدینے سے اور مکے سے زمزم اور کھجوریں حضرت کے لیے آتی تھی سیدھی براہ راست. اور حضرت جی کاندلے والے ترجمے کے بعد گئے، میں کتاب حضرت کے ساتھ لے گیا کمرے میں، جا کے جھاڑو واڑو لگا دی کمرے میں. اتنے حضرت جی نیچے سے آئے، چائے میرے واسطے بھی لائے اور میں چائے پی لی.
پھر ایک پرچہ نکالا، ایک پرچہ نکال کر کے حضرت نے وہ پرچہ اور میری طرف کو کیا. میں نے دیکھا تو اس پہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا فوٹو تھا اس پہ. تو میں نے کہا یہ تو حضرت شیخ کا فوٹو ہے. فرمایا یہ رات ہی آیا ہے. میں نے کہا حضرت کون ساری باتیں نہیں پوچھا کرتے، ساری باتیں نہیں پوچھا کرتے. کون لایا رات؟ جنات کا کام تھا، کسی اور کا تھا؟ یا تو جنات لائے یا کوئی ابدال لایا. رات ہی کو خط و کتابت ہو رہی ہے حضرت کی وہاں حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ سے. تو وہ علم کے قدموں میں عالم ان کے قدموں میں. بولو، نمازی جو 5 وقت کا نمازی اور تہجد بھی پڑھتا ہے، دل و دماغ میں سکون ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو ظاہری نقد سودا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. چلو گردن جھکاؤ، بہت وقت ہو گیا.